اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت کے اصول۔ سورہ لقمان کی روشنی میں تربیت ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت ساری گفتگو کی گئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی کہ تربیت اولاد خاص طور پر بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو یعنی تربیت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، خاص طور پر والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ بے تحاشا بہت زیادہ روایات تربیت اولاد کے حوالے سے موجود ہیں کہ جن میں ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، کہ حتیٰ وہ روایات ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا کہ آخر الزمان میں جو والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ان کے حوالے سے کس قدر مذمت کی گئی ہے۔ مثلا ایک روایت ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویل للأولاد آخر الزمان من آبائہم، کہ اصحاب کی محفل تھی اور اصحاب کے سامنے رسول خدا کہیں گزرا تھے اور وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا رسول خدا نے، تو فرمایا کہ آخری زمانے کے جو اولادیں ہیں، آخری زمانے کے بچے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، من آبائہم، ان کے والدین کی جانب سے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا ان کے مشرک والدین کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یعنی ان کے والدین مشرک ہوں گے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان بچوں کے لیے ہلاکت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، فقال لا من آبائہم المومنین، ان کے مومن والدین کی جانب سے، یعنی ان کے مومن والدین کی جانب سے ان بچوں کو ہلاکت پہنچے گی۔ تو اور تعجب کیا اصحاب نے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کیسے والدین ہوں گے؟ فرمایا لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، وہ دین خدا میں سے اور فرائض میں سے کوئی چیز اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور جب ان کی اولاد خود سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گی تو اس کو باقاعدہ منع کریں گے، ان کو منع کریں گے۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی معمولی چیزوں پر ان سے راضی ہوں گے، یعنی دنیاوی تعلیم، دنیاوی اعتبار سے کچھ ڈگری یا کچھ اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں کے اوپر وہ ان کے اوپر راضی ہوں گے، اور دین کے حوالے سے اور فرائض کے حوالے سے نہ خود ان کے سکھانے کا کوئی اہتمام کریں گے اور نہ وہ سیکھنے دیں گے۔ فرمایا انا بریء منہم وبراء منی، میں بھی ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ اس طرح کی روایات اور بھی بہت ساری ہیں جو آخر زمان میں تربیت کے حوالے سے جو ایک گیپ پیدا ہو جائے گا والدین اور اولاد کے حوالے سے، اور لوگوں کی ایک ذہن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تربیت کے حوالے سے، اور تربیت اور پرورش کو ہی حقیقت میں تربیت سمجھنے لگیں گے، کہ جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں چونکا دیتی ہیں۔ اور پھر تربیت کے اصول بھی بہت ساری روایات میں بیان کیے گئے، روش تربیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، کہ جیسے امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق الولد علی الوالد، کہ ولد کا یعنی بچے کا حق والد کے اوپر یہ ہے کہ اس کو اچھی تربیت دے، ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے،
یحسن ادبہ، اس کو اچھی تربیت دے، ویعلمہ القرآن، اسے قرآن کی تعلیم دے۔ یعنی 3 چیزیں بیان فرمائی کہ ایک بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ یا رسول خدا کا یہ فرمان بھی واضح ہے کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی بنیاد پر، 3 خصلتوں کی بنیاد پر تربیت کرو۔ کون سی 3 خصلتیں؟ فرمایا علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر، وحب اہل بیتی، اور اس کی اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر، وعلی قراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت کے اعتبار سے۔ یعنی 3 محور ہونے چاہیے آپ کی تربیت کے، 3 اصول ہونے چاہیے اہم، کہ نبی کی محبت جو دین کی بنیاد ہے، اور اسی طرح اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ تو یہ بہت سارے اصول اور بہت سارے محور اور بہت ساری روشیں جو ہے وہ روایات میں بیان کی گئی ہیں، یا تدریج جو تربیت کے اندر مہم ہے، مراحل تربیت بہت مہم ہے۔ تو اس حوالے سے روایت ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ 7 سال کے اعتبار سے جو ان کی تربیت کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ دع ابنک یلعب 7 سنین، اپنے بچے کو چھوڑ دو کہ وہ 7 سال تک کھیلے، اور پھر ویؤدب 7 سنین، اور 7 سال تک اس کی ادب اور اس کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرو، وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ 7 سنین، اور اگلے 7 سال تک اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھو، اور تمام امور میں وہ آپ کے ساتھ رہے۔ یا اس اور روایت میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ 7 سال تک بچہ جو ایک بادشاہ کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرو، اور اگلے 7 سال تک اس کے ساتھ ایک غلام یا عبد کی طرح ٹریٹ کرو، اور اگلے 7 سال تک وزیر کے طور پر جو تمہارا وزیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تربیت کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں کہ جن کا میں خلاصہ بیان کروں مقدمتاً۔ بس تربیت ایک ایسا چیپٹر ہے، تربیت ایک ایسا باب ہے کہ جس میں بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو قرآن کریم میں بھی ایز اے ہول تربیت ایک اہم موضوع ہے، یعنی ہدایت اور تربیت کے لیے قرآن کریم آیا، تو لہٰذا تربیت ایز اے ہول تمام بنی نوع انسان کی تربیت کی بات کرتا ہے، اور پھر تربیت اولاد کے حوالے سے بھی قرآن کریم بات کرتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ سورہ لقمان کی روشنی میں تربیت اولاد کے اصول جاننے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ سورہ لقمان کو ہم نے کیوں انتخاب کیا؟ سورہ لقمان کو اس لیے کہ چونکہ سورہ لقمان کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، تربیت اولاد، جو کہ حضرت لقمان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، کچھ نصیحتیں موجود ہیں کہ جن میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کس خوبصورت انداز سے نصیحت کر رہے ہیں۔ یعنی تربیت کے کچھ اصول جو ہے وہ حضرت لقمان نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ تم تربیت کا اہتمام کرو اور کن اصولوں کی رعایت کرو۔ تو اس لیے چونکہ سورہ لقمان کا موضوع ہی تربیت ہے، تو ہم نے سورت کو انتخاب کیا کہ جو قرآن کریم کی جو ہے وہ سورت جو ہے وہ جو 31 نمبر سورت ہے، اور 34 آیات ہیں اس سورت کی۔ تو اس سورت کے اندر جو موضوعات ہیں، توحید کے موضوع پہ ہے، اخلاقیات کے موضوع ہے، حکمت کا موضوع ہے، قیامت کا موضوع ہے، یہ موضوعات ہیں مختلف، لیکن اس میں ایک اہم چیپٹر جو ہے وہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے بچے کو کی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایز اے ہول اگر پوری صورت کو بھی مد نظر رکھا جائے تو تربیت کے حوالے سے اس میں بہت سارے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سورہ لقمان کے تناظر میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس نشست میں تربیتی اصول جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھیں تربیت کیا ہے اور پرورش کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر ہم توجہ کریں تو تربیت یعنی جیسے نام سے ہے واضح تربیت، یعنی ایک چیز کی پروان چڑھانے سے ہے تربیت، یعنی جیسے رب کہتے ہیں، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں معمولاً رب کا معنی بھی پرورش دینے والا کرتے ہیں، لیکن مربی جو ہے وہ تربیت کا لفظ جو ہے وہ مربی سے ہے یا رب سے نکلا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ معنوی پہلو شامل ہے. یعنی تربیت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو تربیت در حقیقت کسی انسان کی فکری عقیدتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور کہ ایک اس انداز سے اس کو بنانا کہ وہ ایک مکمل جو ہے وہ انسانی شکل اختیار کرے. یعنی عقیدتی اور فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں اس کی، ان کو پورا کرنا، یہ حقیقت میں تربیت کہلاتی ہے. جبکہ پرورش میں کیا ہوتا ہے؟ پرورش میں جو عنصر ہے جسمانی اور حیاتیاتی عنصر زیادہ مد نظر ہے. یعنی پرورش میں انسان جو ہے وہ کسی کی جسمانی ضرورت، حیاتیاتی ضرورت، یعنی اس کے حیات کے حوالے سے جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا نام پرورش ہے. یعنی اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو رہن سہن کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے نشو و نما پا سکیں. تو پرورش میں مد نظر زیادہ جسم اور جسمانی امور یا حیاتیاتی امور ہیں، لیکن تربیت کے اندر زیادہ معنوی امور کو مد نظر رکھا گیا ہے. لیکن معمولاً کیا ہے، ہم پرورش کو ہی تربیت سمجھنے لگتے ہیں، پرورش کو ہی ہم نے تربیت سمجھ لیا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. یعنی بچوں کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، ہم نے ان کی خوراک کا لحاظ رکھا، ہم نے ان کے لباس کا خیال رکھا، ہم ان کے کھانے پینے کا بہترین خیال رکھ رہے ہیں، تو یعنی یہ ہم تربیت کر رہے ہیں. حالانکہ تربیت کا جو پہلو ہے وہ پرورش سے متفاوت ہے. تربیت ایک انتہائی باریک اور انتہائی اہم ہے، اور اس کے اندر بہت احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ بچے کی فکری تربیت کر رہے ہیں، عقیدتی اعتبار سے، اس کے روحانی اعتبار سے، اس کے اخلاقی اعتبار سے تربیت کر رہے ہیں. مثلاً آپ بچے کو یہ چیز تعلیم دے رہے ہیں کہ کس بچے کو مثلاً عقیدے کے اعتبار سے خدا کی وحدانیت کی تربیت کر رہے ہیں، شرک کی نفی کی تربیت کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، خدا تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، اس کی فکری اور اعتقادی اعتبار سے تربیت کر رہے ہیں. یا مثلا یہ کہ بچے کو اب تربیت کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے، یا دوسروں کا ادب کرنا ہے، رعایت کرنی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے تربیت، عقیدتی اعتبار سے یہ تربیت کہلائے گی. لیکن اگر آپ بچے کی مثلا خوراک کا اہتمام کر رہے ہیں، لباس کا اہتمام کر رہے ہیں، اچھے رہن سہن کا اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ پرورش کہلائے گی، تربیت نہیں کہلائے گی. تو لہٰذا آج والدین نے یہ سمجھ لیا کہ پرورش ہی تربیت ہے، کہ ہم بچے کو بہترین فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہر چیز اس کو دے رہے ہیں، ہر چیز تو اس کو مہیا کر رہے ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹس میں بھیج رہے ہیں، اس کے لیے اچھا ٹیوٹر رکھ رہے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ہم نے تو بہترین تربیت کی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک گیپ جو ہے محسوس کر رہے ہیں تربیت کی طرف رجحان لوگوں کا نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی فقط پرورش اور ظاہری طور پر کچھ چیزیں جو ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، یا دنیاوی جو ضرورتیں ہیں ان کی طرف توجہ تو ہے، لیکن جو معنوی امور ہیں، جو اخلاقی امور ہیں، جو عقیدتی امور ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تربیتی گیپ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے ہمیں. تو لہٰذا تربیت میں کچھ عناصر مہم ہیں، اعتقادی اور فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اور معاشرتی اعتبار سے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرنا تربیت کہلاتا ہے. تو اب سورہ لقمان میں اگر دیکھیں تو انہوں تینوں پہلوؤں یا چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اصول موجود ہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان چاروں اصولوں کے، ان چاروں مختلف روشیں جو ہیں اعتقادی اعتبار سے، اسی طرح اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اور عملی اعتبار سے جو ہے وہ اس سے سورہ لقمان کی روشنی میں ان اصولوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں دیکھیں سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے جب کہا، جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم.
کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی شفقت کے ساتھ، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی اے میرے عزیز بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں عقیدتی اعتبار سے ایک عقیدتی اصول سامنے آیا کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دینا بچے کو، یعنی حضرت لقمان اپنی بچے کو نصیحت جو کر رہے ہیں اور تربیت کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اس کے فکری اور عقیدتی اعتبار سے سب سے پہلے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے پہلے یعنی عقیدے کی مضبوطی۔ اور ہمارے پاس جو روایات ہمیں ملتی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی، جتنی تاکید کی گئی ہے عقیدے کی درستگی کے اعتبار سے، کسی اور جگہ چیز کے اعتبار سے نہیں ہے۔ چند ایک روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی حقیقت میں عقیدے کی درستگی اور جو بنیادیں ہیں، فکری بنیادیں مضبوط کرو، فکری بنیادیں مضبوط کرو۔ مثلا یہ جو روایت بیان کی کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 خصلتوں کی بنیاد پر، 3 محور پہ، کہ علی حب نبیکم و علی حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، یعنی یہ سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد پر، یعنی عقیدتی بنیادیں مضبوط کی جائیں، محبت بیس بن جائے۔ محبت در حقیقت خدا اور رسول اور ائمہ معصومین سے جو محبت ہے وہ بنیاد بن جائے دین کی، تو عقیدتی اور فکری بنیادیں۔ یا جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجئہ، کہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کی طرف جلدی کرو۔ بادرو یعنی کیا کرو؟ جلدی کرو اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے، بالحدیث یعنی ہماری روایات کے ذریعے سے، ہماری روایات بیس بن جائیں ان کی تربیت میں، یعنی فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے سب سے پہلے بچوں اور نوجوانوں کو، یعنی ہماری احادیث کے ذریعے سے اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے جلدی کرو، اس سے پہلے کہ مرجئہ تم پر سبقت لے جائیں۔ مرجئہ کون ہے؟ اس زمانے میں مرجئہ یعنی وہ افراد کے جو خیالی پلاؤ پکانے والے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر غالی ہیں، یا وہ افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس ہم علی علی کر لیں کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزہ یہ وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرجئہ بھی اسی زمانے میں ایسے افراد تھے جو فقط امیدیں، امید کے اوپر وابستہ ہیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرجئہ کا عقیدہ اس زمانے میں غالب تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی مرجئہ یعنی آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ جو نہیں غالی طرز کے افراد، یعنی جن کا کام یہ ہے کہ فقط آپ کو بس امیدیں دلا رہے کہ جنت بنی ہمارے لیے، کس لیے بنی ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے، مولا بڑی نمازیں پڑھ گئے تھے، بڑے روزے رکھ گئے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزوں کی۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ اپنے اعتقادات کے ذریعے سے ان پر غالب آ جائے، تم ہماری احادیث کے ذریعے سے بیس بناؤ اور بچوں کو ذہنی اور فکری اعتبار سے تربیت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ذہنی اور فکری تربیت، عقیدتی تربیت جو ہے وہ بہت مہم ہے، اور بنیاد بیس کیا ہو؟ محبت کی بنیاد پہ ہو، جیسے فرمایا کہ اپنے نبی اور اہل بیت کی محبت کی بنیاد پہ تربیت کرو۔ تو یہ ایک چیز جو کہ ہمیں نظر آئی سورہ لقمان کی روشنی میں۔ اسی طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر فرمایا کہ فی الارض اور فی السماوات یاتی بہ اللہ، فرمایا کہ اگر حضرت لقمان اس انداز سے بچے کو سمجھا رہے ہیں اپنے کہ دیکھو بیٹا، اگر ایک ذرہ برابر، رائی کے ایک دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرو گے، کوئی شے ہو، چاہے زمین کی تہوں کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو، تو اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ تمہارے سامنے وہ عمل حاضر کر دے گا۔ یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی یہ کنسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی یہ اصل کہ ہر عمل اللہ کے ہاں حساب کے لیے پیش ہوگا۔
جیسے آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرا برابر بھی اگر عمل خیر کرو گے تو بھی اسے دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرا برابر بھی برا عمل کرو گے تو دیکھو گے. یعنی جیسے وہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، اصحاب آ کے جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں. تو آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ اسے تعلیم دو. تو اسی صورت کی یہ چند آیات جو ہے انہوں نے تعلیم دی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس نے کہا یہ قرآن کریم کی آیات ہے. کہاں قرآن کی آیات ہے؟ تو کہا کہ بس میں سمجھ گیا. وہ جانے لگا. تو کہا کہ صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ ابھی تو میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا، ابھی تو قرآن کی چند آیات کی تعلیم دی تھی، اور یہ کہا کہ میں سمجھ گیا. تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا آپ نے تعلیم دیا؟ کہا یہ آیات میں نے تعلیم دی ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا رجع فقیہ، وہ فقیہ بن کے چلا گیا. یعنی اگر اس بات کو یہ سمجھ گیا اور اس بات کی حقیقت اور اس گہرائی تک پہنچ گیا کہ جو بھی عمل کرو گے چاہے عمل خیر ہے تو ذرا برابر بھی عمل اگر کرو گے تو خدا دیکھ رہا ہے، ذرا برابر عمل کرو گے برا تو بھی اس کو خدا دیکھ رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل ہے تو بھی اس کو خدا دیکھ رہا ہے، برا عمل ہے تو بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی دین کا اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے. جب یعنی اللہ کے حضور میں ہیں، اللہ کے محضر میں ہیں، کوئی بھی عمل ہے خدا کے حضور میں ہے. تو یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس انداز سے نصیحت کر رہے ہیں، تربیت کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز پروان چڑھائی جائے اپنے بچوں کے اندر کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، تنہائی میں ہیں، جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے کوئی چیز. وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے. یہ چیز باور کرائی جائے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا جائے. اور یہ جو ہے حضرت لقمان نے اس انداز سے اپنے بچے کو نصیحت کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا جو شعور دینا، یہ عقیدہ کے اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ہم نے ان اصولوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اعتقادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی و معاشرتی اعتبار سے. سورہ لقمان میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. لطیف یعنی انتہائی باریک بین ہے، وہ باریک سے باریک چیزوں کو آگاہ رکھتا ہے. اور خبیر بھی ہے یعنی احاطہ کامل رکھتا ہے. خبیر ہے، لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. لطیف یعنی انتہائی جزئی نگر، انتہائی باریک سے باریک چیزیں کہ جو ایک سمندر کی تہوں کے اندر ایک چٹان، اور چٹان کے اندر اگر ایک کیڑا بھی موجود ہے نا تو اس کو بھی جانتا ہے، اس کی بھی رزق روزی کا اہتمام کرتا ہے. یعنی اتنا لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے. اور خبیر یہ کہ احاطہ کامل رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے مخفی اور پوشیدہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی اس کی طرف رہنمائی کہ خدا تعالیٰ کی ذات کس قدر علیم ہے، کس قدر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک اصول ہے، اعتقادی اعتبار سے ایک اصول ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کس قدر قدرت رکھتا ہے اور کس قدر ایک حکمت کا شعور جو ہے وہ رکھتا ہے. تقوی اور اللہ کا خوف، جیسے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو، واخشوا یوماً، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن لا یجزی والد عن والدی، کہ جس دن کوئی بھی والد اپنے جو ہے وہ بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوگا، کفایت نہیں کرے گا، وہ اس کا فدیہ نہیں بن سکے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور اسی طرح نہ ہی کوئی مولود، نہ ہی کوئی فرزند اپنے والد کے لیے کفایت کرے گا. کہ جس دن ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا اور کوئی دوسری کی جگہ نہیں لے سکے گا، دوسرے کی سزا نہیں بھگت سکے گا، ہر ایک کو اپنی سزا خود بھگتنی ہے. اس دن سے ڈرو، واتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے کی خشیت اختیار کرو.
یہ جو خوف الہی ہے، یہ خوف الہی یعنی یہ تقویٰ کی رعایت اس سب سے محوری چیز ہے جس کی طرف ہم نے تعلیم دینی ہے. یعنی جس طرح باقی اصول ہیں اعتقادی اعتبار سے، اسی طرح سے ایک یہ اصل ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا اور گناہوں سے بچنا. اللہ کی جس طرح کہ ہم صفات خدا تعالیٰ کے رحمان ہے، خدا تعالیٰ غفور ہے، خدا تعالیٰ رحیم ہے، یہ صفات اپنی جگہ پہ، لیکن خدا تعالیٰ قہار بھی ہے، یعنی توازن رکھنا ہے. ہم اگر ایک جہت کو لے لیتے ہیں فقط کہ خدا غفور ہے، بڑا غفور ہے، ہم ہمیشہ یہ مثلا یہ کہتے ہیں خدا تو بڑا غفور ہے، یعنی ہم جو مرضی کرتے رہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں. خدا تعالیٰ غفور ہے تو خدا تعالیٰ عادل بھی ہے، خدا تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے تو خدا تعالیٰ قہار بھی ہے. یہ توازن رکھنا بہت مہم ہے. یعنی خود انسان اپنی زندگی کے اندر بھی توازن رکھے اور تربیت کے اندر بھی اصل ہے کہ ایسا نہیں ہم ایک جہت کو لے لیں، ایک طرف کو لے لیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیں. جو خدا تعالیٰ تو بڑا غفور ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں خدا تو بڑا رحیم ہے، بس خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے اور آپ جو مرضی کر لیں. نہیں، غفور ہے، رحیم ہے. غفور اور رحیم ہونے کی اپنی جگہ ہے کہ ہم پلٹ کے آئیں اس کی طرف. اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو نا امیدی نہ دکھائیں. وہ نا امیدی سے روکنے کے لیے ہم کہتے ہیں غفور رحیم ہے، کبھی بھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی. لیکن دوسری طرف سے احساس ذمہ داری، ہماری ذمہ داریاں اپنی جگہ موجود ہیں، کیوں خدا تعالیٰ عادل بھی ہے، خدا تعالیٰ قہار بھی ہے. تو ان تمام صفات کے درمیان توازن رکھنا بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت کا شعور دینا، یہ سورہ لقمان میں بیان فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اپنا چہرہ خدا کی طرف کر دے، یعنی خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے. یعنی کیا مطلب تسلیم کر دے؟ یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے. خدا تو میرا رب ہے، خدا میں تیری مصلحت پہ راضی ہوں. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، نیکوکار بھی ہو، بھلائی بھی رکھتا ہے، نیکوکار بھی ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو ایک مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا، ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. یعنی خدا سے مضبوط سہارا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. یعنی اپنے آپ کو جب خدا کے ساتھ جوڑ لیا تو اب اس کے بعد تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی یہ اگر بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا جائے کہ دیکھو خدا کے ساتھ جب آپ جڑ گئے تو اب آپ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں رہنا چاہیے. کبھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہوگے، کبھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرو گے، کبھی کسی جگہ آپ ہمت نہیں ہارو گے اگر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ لیا. کیونکہ اس کائنات کا مضبوط ترین سہارا وہی ہے کہ سب آپ کو چھوڑ دیں لیکن آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا. یعنی یہ خدا تعالیٰ کا، خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کے بارے میں شعور دینا کہ جو شخص اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو وہ بہترین سہارا ہے. یہ بچوں کو خدا کی قربت کا یقین دلائیں کہ خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا رحمان ہے، اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کے ساتھ جڑ جائیں تو یقیناً خدا تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کسی میدان میں بھی. پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کبھی، آج دیکھتے ہیں نوجوان بہت سارے مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو اعتقادی حوالے سے ان کو یہ چیزیں تعلیم نہیں دی گئی، ان کو اس انداز سے تربیت نہیں دی گئی. نہ یہ کہ ان کو سکھایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ان کے آنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، خدا تعالیٰ کون ہے، خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑنا کسے کہتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اگر جڑ جائیں اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیں اور خدا کی سپرد کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اگر کہیں زندگی میں آپ گر جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں یا وقتی طور پر آپ کو کہیں جو ہے وہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی تو جہاں زندگی ختم نہیں ہوگی فوراً مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا سیکھیں گے. یہ بہت مہم ہے، ایک اصل یعنی خدا کے اوپر توکل اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا. اسی طرح اعتقادی اعتبار سے ایک اور اہم اصل ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان، اس کو تقویت دی جائے.
یہ بیان فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہاری بازگشت ہے، لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں باخبر کروں گا، بما کنتم تعملون، اس کے بارے میں جو تم انجام دیا کرتے تھے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ بازگشت، لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، تم نے یہ دنیا میں مختصر مدت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، تمہیں خدا کی جانب سے آئے ہو، خدا کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد، یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے۔ جیسے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران، خدا اس بندے پر رحم فرمائے جو یہ جانتا ہے، علمہ، جو جانتا ہے، من عین، کہاں سے ہے، فی عین، کہاں ہے، و الی عین، اور کہاں جانا ہے۔ یعنی کہاں سے آیا ہے، ابھی کہاں ہے، اور کہاں جانا ہے۔ جس کو یہ معلوم ہے، یعنی اس کی سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کے سفر کی انتہا کہاں پہ ہے، اور ابھی کہاں ہے، تو وہ راستہ گم نہیں کرتا۔ آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوکیشن کے اعتبار سے اپنی ڈیسٹینیشن کو معین کرتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں، تو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ، اینڈنگ پوائنٹ، اور ابھی آپ کہاں پہ ہیں، وہ مسلسل آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی آپ اس لوکیشن کے حساب سے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہے کہ میں کہاں سے ہوں اور کہاں جانا، میرا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، میں نے کہاں جانا ہے اور میں ابھی کہاں ہوں، تو اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف کو نہیں بھولے گا۔ اپنی زندگی میں جو جس راستے پہ چل رہا ہے، جس پیٹرن پہ خدا نے چاہا ہے کہ ہم چلیں، یعنی صراط مستقیم، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ جب اپنا ہدف، اپنا ویژن اس کے سامنے ہوگا کہ میں نے تو خدا تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، الی مرجعکم، میری طرف ہی تمہاری بازگشت ہے، تمہاری انتہا میری طرف ہے۔ پھر جب میرے پاس جب تم آ جاؤ گے تو میں تمہیں خبر دے دوں گا ہر چیز کے بارے میں، کیا کیا تم کیا کرتے تھے، بما کنتم تعملون، جو جو تم انجام دیا کرتے تھے، یعنی زندگی کے ہر چیز کو ہم نوٹ کر رہے تھے اور تمہیں بتا دیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا۔ یہ شعور، یہ آگاہی، یہ توجہ دلانا، یہ بہت اہم ہے کہ انسان کی آخرت اور سر انجام خدا کی جانب ہے اور اس نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور وہاں آخرت میں ظاہری بات ہے انعام، جیسے کہ ہمارے بچوں کو یہ مختلف مثالوں کے ذریعے سے بات واضح کی جائے کہ جیسے مختلف جو ہے وہ ہمارے ہر کلاس کے آخر میں آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کے نتیجے میں آپ کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں آپ اگر کامیاب ہوتے ہیں، اچھے مارکس لیتے ہیں تو آپ کو انعام ملتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی یہ جو دنیا کا ایک امتحان ہے، اس آخرت میں رزلٹ ہے، رزلٹ والے دن پتہ چلتا ہے کہ کون پاس ہوا کون پاس نہیں ہوا۔ آخرت میں رزلٹ ہے، سامنے آئے گا آپ کے کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ دنیا پورے کی پوری دنیا امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور ابھی ہم امتحان کے مرحلے سے عبور کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ پاس ہو گیا، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ فیل ہو گیا، یعنی وہاں پہ ہمارے مارکس کاؤنٹ، اس کے حساب سے پھر ہمیں انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو اسی طرح سے نیک آخرت موجود ہے جس طرح سے ہمارے پاس دنیا میں جانچنے کے معیارات ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے بھی اصول موجود ہیں۔ سورہ لقمان کی روشنی میں اگر دیکھیں، آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ صبر اور تحمل یہ ایک اہم اخلاقی اصل ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صبر و تحمل ناپید ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، نہ والدین کے اندر ہے، نہ بچوں کے اندر ہے، نہ معاشرے کے دوسرے افراد کے اندر ہے۔ صبر و تحمل جو ہے وہ، یعنی اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل پہنچی ہے، وہ مشقت یا کوئی تکلیف کا سامنا ہوا ہے، تو اس پہ صبر کیا جائے۔ صبر بہت اہم ہے، یعنی مشکلات کے اوپر صبر کرنا اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر صبر اور تحمل اور برداشت کا مادہ انسان کے اندر نہ ہو تو انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ صبر کے حوالے سے اہمیت کا احساس دلایا جائے، صبر کی پریکٹس کرائی جائے، مشق کرائی جائے، تربیت دی جائے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے یہ وہ بچوں کو صبر کی تعلیم دی جائے۔ یہ ایک اخلاقی صفت ہے کہ جو ہم نے اس سورہ لقمان کی روشنی میں
ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ عاجزی اور انکساری کی درس، یہ قائم اخلاقی صفت ہے اور قائم اصل ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ لوگوں کے سامنے تکبر میں، غرور میں مبتلا نہ ہو، اپنے چہرے کو اٹھا کے اس طرح سے اکڑ کے نہ چلو۔ اور یہ بیان فرمایا کہ اے بیٹے اکڑ کر نہ چلو، تم پہاڑوں کی، اگر تم جتنے بڑے بھی ہو جائے، تم پہاڑوں کی برابر بلندی تو حاصل نہیں ہو سکتی، تمہیں پہاڑوں کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، نہ مضبوطی میں نہ بلندی میں۔ کتنا جو ہے وہ تم اکڑو گے، کتنا جو اکڑ کے سیدھو گے، کیا پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے؟ تو لہٰذا فرمایا کہ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے غرور میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگو، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ تربیت کا اصل ہے جو کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یعنی انکساری کی اہمیت سکھائیں، تکبر کے نقصانات بتائیں، تکبر کتنی بڑی بیماری ہے۔ تکبر اور غرور میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو انسان جو ہے وہ کس طرح سے دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوتا ہے۔ بس لہٰذا تکبر سے بچنا اور عاجزی اور انکساری کی تعلیم دینا ایک اہم عنصر ہے، اور جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی لیے تربیت پر اہتمام کریں۔ اخلاقی اعتبار سے ایک اور اہم اصل ہے، وہ کیا؟ یعنی اپنی چال میں اعتدال قائم کرنا۔ حضرت لقمان بیان فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی روش میں، اپنی رفتار میں توازن برقرار کرو، اعتدال رکھو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چونکہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے واضح کر رہا ہے، یعنی حضرت لقمان سے نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایز اٹ از بیان کر دیا کہ حضرت لقمان جو حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دانائی عطا فرمائی تھی، حکمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور دانائی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں اور مثال کے ذریعے سے اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ یعنی تربیت کا ایک اہم طریقہ کار بھی ہمیں سامنے آ گیا کہ بچوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھائیں۔ فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ کیونکہ گدھے کی آواز خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ آواز ہے۔ گدھا چونکہ زور سے چلاتا ہے، چیختا ہے، فرمایا جس طرح گدھا دھاڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس طرح سے چیخو چلاؤ نہیں، خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے فرمایا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مثال کے ذریعے سے مطلب کو واضح کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تمثیلات ہیں، قرآن میں جگہ جگہ مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بات کو سمجھایا ہے، ہماری تربیت کی اور ہماری ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہاں حضرت لقمان اپنے بچے کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ اپنی روش اور اپنی چال میں اعتدال رکھو، ظاہری اعتبار سے بھی کہ جب آپ چلیں تو معتدل انداز سے چلیں، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اسی میں ہے، اور اپنی زندگی کی روش کے اعتبار سے بھی زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ زندگی میں میانہ روی کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو بیلنس اعتبار سے لے کے چلنا۔ اسراف سے بچے انسان، اسراف اور تبذیر سے بچے گا، ٹھیک ہے؟ قناعت پسندی اختیار کرے گا۔ اعتدال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قناعت رکھے، اسراف نہ کرے، کنجوسی بھی نہ ہو، ٹھیک؟ نہ بخل پسندیدہ ہے، نہ اسراف پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے بیان کیا نا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل ایسا کھول بھی نہ دو کہ جو کچھ ہے اس کو بہا دو، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو پس گردن جو ہے باندھ لو، یہ بھی دونوں درست نہیں ہیں۔ نہ بالکل تم اسراف کرنے لگو، سب کچھ جو کچھ مال ہے بہا دو، اور نہ ہی اس قدر کنجوسی کے بالکل اپنے ہاتھوں کو بند کر لو، کچھ خرچ نہ کرو، بلکہ اعتدال ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
اپنی زندگی میں اعتدال اختیار کرنا یہ تربیت کا بہترین عنصر ہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے، کس حکمت کے ساتھ بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے۔ مثلا میں نے آج آپ کو یہ پاکٹ منی دی، اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیسے اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ مثلا اتنے اس میں سے کچھ حصہ جو آپ خرچ کریں گے، کچھ حصہ بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف طریقوں کے ذریعے سے ہم زندگی میں اعتدال کی روش بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ زندگی میں اعتدال باقی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے لہجے کی نرمی، نرم لہجے میں بات کرنا، آہستہ انداز سے بات کرنا، چیخ و چلا کے بات نہ کرنا، یہ جو وہ بہترین مثال کے ذریعے سے حضرت لقمان اپنے بچے کو تربیت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اخلاقی اصول ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ یہ پچھلی آیت میں بھی بیان ہوا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی اس کو الگ سے لایا اس لیے کہ بہت اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جی ہمیں بچوں کو ایڈیکیٹ سکھا رہے ہیں، ایڈیکیٹ سکھاتے ان کے اندر تکبر، غرور اور ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جو معاشرے کے پس طبقے، جو تھوڑا سا غریب لوگ ہیں یا مسکین لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر انسانیت اپنے بچوں کے اندر ہم پیدا نہ کر سکے اور انسانیت سے محبت کرنا اور خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہ کر سکیں تو ہم نے چاہے بچوں کو جتنا مرضی تعلیم دے دیا، جتنی مرضی ڈگریاں دے دیں، جتنے مرضی ان کو ایڈیکیٹ سکھا دیے، وہ ایڈیکیٹس نہیں ہیں۔ وہ ہم اپنے ظاہری اعتبار سے بعض چیزیں جو ہے وہ اپنے معاشرتی چیزوں کو کر رہے ہیں، در حقیقت یہ تربیت نہیں ہے۔ ہم اپنے سٹیٹس کی سوچ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارا سٹیٹس تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غریب لوگوں اور فقیر لوگوں کے سٹیٹس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے، یعنی بچوں کے ذہن میں ایک طبقاتی سوچ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی بچوں کے ذہن میں ایک طبقاتی سوچ پیدا کر دیتے ہیں، یہ گھر میں کام کرنے والا ہے، اس کا سٹیٹس اور ہے، ہمارا سٹیٹس اور ہے، ان سے بات بھی نہ کرو، ان کو سلام بھی نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب، ان کو حقیر سمجھو۔ اور یہ دیکھیں بہت سارے فیملیز اسی طرح سے بچوں کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، شروع سے ہی بچے کے ذہن میں ایک طبقاتی سوچ پیدا کر دی، ایک فکر پیدا کر دی کہ آپ ایک اور نسل سے اور یہ اور نسل سے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کیا بیان فرمایا، لا تصعر خدک للناس، اپنے آپ کو بڑا پن نہ ظاہر کرو کہ میں بڑا ہوں، میں کسی اور طبقے سے ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھیں، ایسا نہ ہو۔ یہ حضرت لقمان اپنے بچے کو اس انداز سے تربیت کر رہے ہیں۔ یہ تربیتی اصول ہے کہ یہ بچوں کو انسانیت کی قدر کرنا سکھائیں، خدمت خلق کرنا سکھائیں۔ جب تک خدمت خلق کا جذبہ بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک بچے جو ہے وہ آپ تربیتی حوالے سے کامیاب نہیں ہوں۔ ان بچوں کو آپ نے ان کو ڈگریاں دلوا دیں، ان کو آفیسر بھی بنا دیا، کسی مقام منصب کے اوپر بھی پہنچ جائیں گے، لیکن ان کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوگی اور جذبہ انسانی پیدا نہیں ہوگا۔ خود احتسابی یہ ایک اور اخلاقی اصل ہے، یعنی اصلاح نفس کے حوالے سے اور اخلاق، اصلاح نفس، تزکیہ، خود احتسابی، اپنا خود حساب کیا جائے، یہ اخلاقی حوالے سے ایک اہم اصل ہے کہ جس کو بیان فرمائے اس آیت کے ذریعے سے کہ اگر ایک، جس کو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن دوسری جہت سے، اخلاقی جہت سے اگر اس آیت کو بیان کرنا چاہیں کہ اگر ایک ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، جہاں پہ بھی ہوگی خدا تعالیٰ اس کو لے آئے گا، خدا تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ جب تمہارے اعمال پہ حاضر و ناظر اور دیکھ رہا ہے، اپنا خود محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ خدا کی پکڑ میں آؤ۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، جیسے کہ روایت میں حاسبو قبل ان تحاسب، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب کرو، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ فرمایا کہ الیوم عمل بلا حساب، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، لیکن کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ خود کر لے، کم از کم ہم خود اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم کس مرحلے میں کھڑے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کا خود محاسبہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ان الانسان علی نفسی بصیرہ،
انسان اپنے نفس کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہے، خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، کتنا پانی میں ہوں، ولو القا معاذیرا، اگرچہ بہت سارے بہانے اور عذر تراشتا رہے لیکن انسان اپنے نفس کے بارے میں خود آگاہ ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا کہ خود احتسابی یہ ایک تربیتی اصل ہے کہ خود احتسابی کی مثلا کسی بچے نے کچھ، آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کی رفتار، بچے کے عمل میں، بچے کے کاموں میں کچھ آپ کو فالٹ نظر آ رہا ہے، تو کہیں کہ آج آپ نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے، آپ نے خود آج آپ نے مارکنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں، پورے دن میں آپ نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے اچھے کام نہیں کیے، ان کو کلیکٹ کرنا ہے۔ خود بچے کو حساب کرنا اپنا سکھائیں، یعنی تربیت کریں کہ آپ نے آج کے دن اپنے آپ کو خود مارکس دینے ہیں، نمبر دینے ہیں کہ کتنے کام اپنے اچھے کیے، کتنے اچھے نہیں کیے۔ جیسے ایک والد نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے یہ کام کیا کہ کہا بیٹا آج آپ نے عمل انجام دینے ہیں، جانا ہے ہر جگہ، جیسے روٹین پہ کر رہے ہیں کام کرنے ہیں، لیکن مجھے آ کے آپ نے رپورٹ دینی ہے اچھے کاموں کی اور برے کاموں کی۔ جب وہ آیا اور آ کے شام کو گننے لگا تو سب سے پہلے تو اپنے اچھے اچھے کاموں کو گنا، میں نے یہ اچھا کام کیا، فلاں کی خدمت کی، فلاں کی مدد کی، میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ کام کیا، بہت سارے اچھے کام کرنے کے گننے کے بعد جو ہی آئی باری کہ وہ جو کام میں نے جو کہ برے تھے اور جو سمجھ رہا تھا کہ والد صاحب جو ہے وہ اس سے ناراض ہوں گے، تو اب اس کی زبان میں لکنت آنے لگی، تھوڑے تھوڑے بیان کرنا کوشش کی لیکن لکنت آنے لگی، تو وہ بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں یہی آپ کو سبق دینا چاہتا تھا کہ میں فقط تمہارا باپ ہوں اور میرے سامنے بھی تمہیں وہ کام جو اچھے نہیں تھے، جن پہ مجھے غصہ آئے گا، وہ بیان کرتے ہوئے تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے، تو کل قیامت کے دن اس خدا کے حضور میں، اس پروردگار کے حضور میں جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حضور میں کیسے بیان کرو گے؟ یعنی یہ تربیت کا طریقہ کار ہے، یعنی مختلف طریقوں سے بچوں کو یہ چیز باور کرائی جائے۔ یہ کہ اہم اصل ہے کہ اپنا خود حساب کرو، خود احتساب اپنے اصلاح نفس کے لیے۔ اسی طرح سے ایک اور اخلاقی اصل ہے جو سورہ لقمان سے ہم اخذ کرتے ہیں، شکر گزاری، وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے شکر کرو۔ یعنی شکر گزاری کا عنصر، مثلا بچے کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ اس کو سکھائیں کہ وہ تھینک یو کہے، شکریہ ادا کرے۔ یہ شروع سے ہی ظاہری بات ہے بچوں کے اندر ہم نے ایک عنصر پیدا کرنا ہے، یہ اصل ہے کہ بچوں کو شکر گزاری کا جذبہ، کہ بچے جس طرح سے جو بھی اس کا محسن ہے شکریہ ادا کریں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو میں نے یہ چیز دی، چھوٹی سی چیز دی اور آپ نے شکریہ ادا کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ آپ کے جو والدین موجود ہیں، یہ سب کس نے دیے ہیں؟ خدا نے دیے ہیں۔ تو کس کا شکریہ ادا کرنا ہے سب سے زیادہ؟ خدا کا شکریہ ادا کرنا۔ وَاشْكُرْ لِي، میرا شکر، خدا یہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو۔ یہ تربیت کا اصل ہے اخلاقی اعتبار سے کہ شکر کا جذبہ پیدا کیا جائے بچوں کے اندر، اور ان کو شکر گزاری کا احساس دلایا جائے کہ وہ شکر کریں۔ اور جب شکر گزاری کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوگا تو اس وقت وہ تھوڑی بہت جہاں پہ اس کو محرومیت آ جائے گی یا مشکل پیش آ گئی تو وہاں فوراً جزا فضا نہیں کرے گا، فوراً وہ خدا تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرے گا، شکوے نہیں کرے گا، کیونکہ زندگی میں مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں، ایز اے ہول کمپیئر کرنا چاہیں خدا کی نعمتوں کو، تو نعمتیں قابل شمار نہیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو قابل شمار نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر جو میں تمہیں مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی پہ آ گئی، تو پریشانیوں کی تعداد انتہائی کم ہے، کیلکولیٹڈ ہیں، لیکن نعمتیں قابل شمار نہیں ہیں۔ اگر انسان مقایسہ کرے، کمپیئر کرے مشکلات کو نعمتوں کو، تو مشکلات الا ماشاءاللہ، نعمتیں الا ماشاءاللہ ایسے قابل شمار نہیں ہیں، جبکہ مشکلات بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں۔
اگر وہ اس طرح سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ یہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہوگا، بلکہ شکر کا جذبہ رکھے گا۔ جب شکر کا جذبہ انسان کے اندر آ جائے تو انتہائی سخت ترین حالات میں بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انسان نظر آتا ہے۔ ان کربلا سے زیادہ سخت مرحلہ کسی کے اوپر آ سکتا ہے؟ کربلا کے اندر جو مصائب پیش آئے مولا حسین کو، بی بی زینب کو اور دیگر جو وہاں پہ موجود کربلا میں افراد تھے، ان سے زیادہ کوئی سخت مرحلہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ شکر خدا انجام دے رہے ہیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس نعمت، اس ابتلا اور اس آزمائش پہ پورا اتروں۔ یعنی جب شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو عظیم ترین آزمائشوں میں بھی شکر خدا بجا لاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لہذا شکر گزاری کا اصل بہت اہم ہے۔ آخری پہلو کی طرف ہم آتے ہیں، عملی اور معاشرتی اعتبار سے جو اصول ہیں سورہ لقمان کی روشنی میں جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ چند ایک اصول کو میں نے شمار کیا ہے۔ سب سے ایک اہم اصول جو عملی اعتبار سے ضروری ہے، جو کہ ہم نے تربیت دینی ہے اپنے بچوں کو، اور یہ اصول ہے نماز کی پابندی۔ دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ آپ جو کچھ ہیں آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ اگر والدین نمازی ہیں تو بچے بھی نمازی بنیں گے۔ اگر والدین سچائی اختیار کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو آپ کے بچے بھی سچ بولیں گے۔ اگر آپ والدین سخی ہیں تو بچے بھی سخی بنیں گے۔ اگر والدین وعدے کی وفا کرتے ہیں تو بچے بھی وعدے کی وفا کریں گے۔ اگر والدین کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے اور خدمت خلق کرتے ہیں تو بچے بھی اسی طرح سے کریں گے۔ جیسے آپ ہیں ویسے ہی بچے، یعنی آپ رول ماڈل ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہاں استثناء موجود ہے، ممکن ہے کہ والد بہت اچھا ہو لیکن بچہ اچھا نہ رہے ماحول کی وجہ سے۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے ماحول کی وجہ سے، وہ ایک استثناء ہے بہت، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے کہ جیسے والدین ہیں ویسے ہی بچے ہوں گے۔ بچے ہی والدین ہی اپنے بچوں کو سخی بناتے ہیں، والدین ہی ہیں جو اپنے بچوں کو کنجوس بناتے ہیں، والدین ہی ہیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا بناتے ہیں، جھوٹ کی تربیت دے دیتے ہیں۔ اگر یہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ مثلا بیٹا دروازے پہ جو دستک ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جا بیٹا جا کے کہو ابو گھر میں نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی جھوٹ کی تربیت دی جا رہی ہے، دھوکہ دینے کی تربیت دی جا رہی ہے بچے کو۔ تو بس جیسے والدین ہیں ویسے ہی بچے بنیں گے۔ نماز اگر ہم خود پڑھتے ہیں تو بچے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نماز خود تو نہیں پڑھتے لیکن بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھو، تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت لقمان اپنے بچے کو کہتے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی۔ یعنی یہ عملی اعتبار سے تربیت کا اہم عنصر ہے۔ نماز کی فوائد کو سکھایا جائے، نماز کے فوائد کو بتایا جائے کہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ نماز خدا اور انسان کے درمیان ارتباط کا ذریعہ ہے۔ نماز جب انسان کو خدا کے ساتھ اس کائنات کی وسیع ترین اور اصلی ترین حقیقت سے آشنا کرتی ہے کہ وہ جو اس کائنات کی حقیقت ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات، اس سے انسان کا ارتباط کا ذریعہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا اصل جو ہے وہ معاشرتی اور عملی اعتبار سے یہ کہ اچھے کاموں کا حکم دینا، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اچھے کاموں کا حکم دو، برائی سے روکو، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ خود بھی رک جاؤ برے کاموں سے، دوسروں کو بھی روکو۔ اچھے کاموں کو خود بھی انجام دو اور دوسروں کو بھی جو اچھے کاموں کا حکم دو۔ یہ حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں معاشرے سے بے تفاوت نہیں ہونا، معاشرے سے جو مرضی جو کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور کسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ سمجھائیں، جہاں آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں سے روکنا، اور ان بچوں کو یہ اس چیز کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ ایک معاشرے کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں معاشرے کی نسبت بنتی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر متروک ہو جاتا ہے وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا معاشرہ تقریباً اسی طرح سے ہو گیا کہ ہر بندہ اپنے کام سے سروکار، اس کو مجھے کیا لگے،
کوئی برا کام کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی کسی کو برائی سے روکتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کو برائی سے نہیں روکے گا تو ظاہری بات ہے اس معاشرے کے اندر برائیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ برائیاں اچھائیوں کی طرح جگہ لے لیتی ہیں، معروف منکر بن جاتا ہے، منکر معروف بن جاتا ہے۔ اور معمولاً اب ہمارے معاشرے میں تقریباً اس طرح سے ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ منکر کو معروف سمجھنے لگے ہیں، معروف کو منکر برعکس ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے، اور جس کے بارے میں اس قدر روایات موجود ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا تو تمہارے اوپر ظالم اور فاسق حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متروک ہو جاتا ہے اس پر خدا کی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ہم جس قدر اپنی جس قدر اس کی تاثیر ہے اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بچوں کو تربیت میں ایک اہم عنصر ہے، شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میانہ روی کی اختیار کرنے کے عملی اعتبار سے، جس کا پہلو گزر چکا ہے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ عمل میں بھی میانہ روی کا عنصر جو ہے اعتدال اور توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اس میں بات گزر چکی لہٰذا آگے چلتے ہیں۔ والدین کے مقام کے اعتبار سے خود عملی پہلو میں والدین، سورہ لقمان میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ خصوصیت کے ساتھ کہا کہ اس کی ماں نے اس کو جو ہے وہ اٹھائے رکھا، اور مشکل میں سختی میں بھی اس سختیاں برداشت کرتے ہوئے اس کے حمل کو، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی ماں نے اس کی تربیت کی۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بچوں کو تربیت دینی ہے۔ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، ان کو جھڑکتے رہے، ان کے ساتھ بوڑھے والدین کے ساتھ احسان نہیں کیا، اور بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ ہمارے بڑھاپے میں بھی ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہی کام کریں گے جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں بوڑھا ہونے پہ ہمارے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، تو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ جیسے ہم برتاؤ کریں گے ویسے ہی یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے۔ یعنی عملی تربیت دیں بچوں کو والدین کے احترام کے حوالے سے، اگرچہ زبانی تربیت کا بھی اثر ہے، اور یقیناً جو ہے اس والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے قرآن نے بہت زیادہ تاکید کیا، اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے اعتدال و متوازن زندگی مقصد فی مشی کا، کہ اپنی رفتار میں، اپنے طور طریقوں میں توازن برقرار رکھنا، عملی اعتبار سے اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھنا، کس طرح سے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے، اپنے لین دین میں، اپنے برتاؤ میں، دوسروں کے دوستیوں میں، رکھ رکھاؤ میں، ہر چیز کے اعتبار سے اعتدال ضروری ہے۔ یعنی ہر چیز کے اعتبار سے اعتدال ضروری ہے اپنی زندگی میں، یعنی توازن کے ساتھ، اپنے اعتدال کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی یہ اصول ہے کہ وسائل کے اعتبار سے، مختلف چیزوں کے اعتبار سے کس طرح سے توازن رکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اعتدال اور میانہ روی رکھنی ہے، اور جس کو قناعت بھی کہتے ہیں اور میانہ روی کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم اصل ہے جو کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری کرنا، اپنی زندگی کے پیٹرن میں یہ چیز لے کے آئیں گے تو تب ہمارے بچے سیکھیں گے۔ برائیوں کے خلاف مزاحمت، اس بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں گزر چکا، لیکن ایک الگ عنوان سے بھی ایک عملی اعتبار سے عنصر ہے، ایک اصل ہے ونہا عن المنکر، کہ آپ اگر کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کو دیکھ کر اس سے آنکھیں بند کر کے گزر نہ جائیں، بلکہ برائی کے مقابلہ اگر آپ کو کوئی برائی پہ اکساتا ہے یا آپ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی برائی انجام دے رہا ہے تو اس برائی کے خلاف مزاحمت کی جائے، یا حد اقل اس برائی سے نفرت کی جائے۔ اگر آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم نفرت کا اظہار کیا جائے،
یعنی مختلف مراحل ہیں البتہ، کہ جہاں پہ آپ روک سکتے ہیں روکیں، روک نہیں سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ نفرت کی جائے، اظہار نفرت کیا جائے کہ یہ برا کام ہے، یا فرض کیا آپ نے دیکھا آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو روک سکتے ہیں تو روکے، روک نہیں سکتے تو حد اقل نفرت کا اظہار کیا جائے کہ یہ برا کام ہے۔ تو برائی کے خلاف آواز بلند کرنا، برائی کے سے اظہار نفرت کرنا، یہ بچوں کی تربیت میں سے ایک اہم اصل ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ بے اتنا ہے جو مرضی جو کرتا رہے ہمیں کیا پرواہ، نہیں، بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے، برائی کے خلاف اظہار نفرت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر یہ عنصر ہو، جب یہ بچوں کے اندر یہ اصول آپ اس عنصر کو جو ہے وہ اچھے انداز سے تربیت میں لے کے آئیں گے تو یہ بچے جو ہے وہ ہمیشہ برائی سے خود بھی دور رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ دوسروں کو بھی برائی سے روکیں یا کم از کم برائی کے خلاف اظہار نفرت کریں گے۔ نرم گفتاری، یہ عملی اعتبار سے جو ہے وہ نرم گفتار رویے اور رویے کی خوبصورتی، وغضض من صوتک جو بیان فرمایا کہ اپنی آواز کو دھیما رکھے، یعنی دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ عبادت کرنا شروع ہو جائے، عبادت، نماز، باقی چیزیں، دیندار بھی بن جائے، لیکن معاملات کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے اس کا رویہ، اس کا عملی پہلو یہ درست نہ ہو۔ اور جس لیے امام معصومی نے فرمایا کہ کسی کے نماز، کسی کے روزے کو نہ دیکھو، بلکہ اگر کسی کی دیانتداری کو دیکھنا ہے تو اس کی معاملات کو دیکھو۔ اگر اس کے معاملات اچھے ہیں، دوسروں کے ساتھ لین دین اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاقی رویہ اچھا ہے تو یہ دیندار ہے، وگرنہ اس کی چاہے ماتھے کے اوپر محراب بن گیا ہو عبادت کر کر کے، نماز پڑھ کے، لیکن وہ دیندار نہیں ہوگا۔ سورہ ماعون اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ سورہ ماعون میں کیا بیان فرمایا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہ نمازی ہیں، فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، تکذیب دین کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے، لیکن کیسا نمازی ہے کہ فرمایا یہ دین کی تکذیب کرنے والا ہے، کیونکہ یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ٹھیک ہے، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، حقیقت نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، فقط دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی نماز اور روزے عبادت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ ان کی معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ تو آپ کے رویے کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ چیز بچوں کو یقین کرانی ہے کہ دیکھو آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ کے رہن سہن کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، عملی برتاؤ کیسا ہے، اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح سے ایک اور عملی اور معاشرتی پہلو چند ایک رہ گئے ہیں، بس آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ اجتماعی بھلائی کے کاموں میں شمولیت اختیار کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے، سورہ لقمان میں بیان فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن، محسن کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ محسن یعنی احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا ہو۔ اگر انسان بھلائی کرنے والا ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ خدا تعالیٰ اس کی سپورٹ کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا۔ بھلائی کرنے والا ہو یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو۔ خدمت خلق بہت اہم ہے۔ ایک خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ جو خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں تو یقیناً کامیاب ہے۔ یہ جذبہ ہم نے ایجاد کرنا ہے اپنے بچوں کے اندر۔ یہ ایک تربیت کا ایک اہم اصل ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہم اپنی ذات کی فکر میں رہیں، ہمیشہ اپنی ہی فکر میں رہیں، نہیں، دوسروں کی فکر میں رہیں۔ کوشش کریں دوسروں کسی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں، کسی اور کی مدد کرنے کی کوشش کریں،
البتہ اچھے کاموں میں، تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نہ یہ کہ برائی کے کاموں میں، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، برائی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ نماز کا ٹائم ہونے والا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ تکبر اور غرور اس سے بچنے کے لیے یہ عملی طور پر دوسروں کے جذبات کا احترام کیا جائے۔ ولا تسائل خدک للناس سے یہ ہم اصل نکالتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا احترام کیا جائے اور عزت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ سکھائیں بچوں کو کہ دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ ہر ایک کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ یہ ایک عملی اعتبار سے ایک تربیت کا اصول ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اصول ہے حسن سلوک کے اعتبار سے کہ ہدن للناس ہدن و رحمتن للمحسنین، محسنین کا جو بیان فرمایا کہ حسن سلوک بہت اہم ہے، یعنی اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ، اچھا انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، ادب، اخلاق اور مہذب انداز سے بات کرنا اور لوگوں کی یہ ترغیب دلائی جائے اور حسن سلوک کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ایک اور آخری بات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کہ یہ سیکنڈ لاسٹ میرے خیال میں، وقت کی قدر اور منصوبہ بندی کہ تربیتی اصل ہے جو قرآن بیان فرماتا ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آپ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ ما تدری نفس، کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا کمائے گا، کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یعنی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کمانا ہے اور کیا میرے حصے میں کوئی چیز آئے گی، اور اسی طرح سے میں یہ نہیں جانتا کہ کل میں کہاں مروں گا، میری موت کہاں آئے گی۔ یعنی موت کا وقت مقرر نہیں اور نہ ہی جگہ مقرر ہے کہ مجھے کہاں موت آنی ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وقت کی قدر کرنی ہے آپ نے۔ یعنی یہ ایک اصول ہمیں سورہ لقمان سے ملتا ہے کہ وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ جو وقت آپ کے پاس ہے وہی وقت ہے، گیا وقت، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ یعنی زندگی کے کاموں کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، اپنی زندگی کو پلاننگ کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ وقت جلدی سے گزر جاتا ہے اور گزری ہوئی گھڑیاں، گزرے ہوئے اوقات کبھی واپس نہیں آتے۔ وقت کی قدر کرنا سکھائیں اپنے بچوں کو، یہ ایک اہم اصول ہے جو کہ میں گزرا ہوں۔ اور آخری بات، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْغُرُورُ، یہ بھی جو ہے وہ سورہ لقمان ہے، ایڈریس غلط دیا ہوا ہے، سورہ لقمان بھی ہے یہ، کہ فرمایا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 ہے کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے، دھوکہ نہ دے اور اللہ کے بارے میں تمہیں یہ فریب میں مبتلا نہ کر دے، کہ خدا سے دور نہ کر دے۔ یعنی یہ ایک اصل ہے، اصول ہے کہ دنیا پرستی سے ہم نے بچنا ہے، یہ بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے۔ سورہ لقمان کی روشنی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا اصل نہیں ہے، دنیا اس لیے ہے کہ وسیلہ ہو، ذریعہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کا۔ دنیا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اگر خدا نے مال و دولت دی ہے تو آزمانے کے لیے دی ہے کہ ہم اس سے کیسے بہترین انداز سے استعمال کرتے ہیں اور کیسے اسے نیکیاں کسب کرتے ہیں۔ بس دنیا وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ یہ چیز ہم نے بچپن سے ہی بچوں کو تربیت دینی ہے، یہ اصول تربیتی کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہمارا جو زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد اور ہدف ہے وہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کبھی دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آ جائے، بلکہ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دنیا کی جتنے بھی اسباب ہیں، وسائل ہیں، جو کچھ بھی خدا نے تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے اور ہم نے گزر جانا ہے۔ تو ہم نے بہت سارے تربیتی اصول جو ہے وہ سورہ لقمان کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی کہ حضرت لقمان کس طرح اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تربیت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کے اندر اخلاقی یعنی عقیدتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بہت سارے اصول شامل ہیں کہ تربیت بہت ساری جہات رکھتی ہے، یعنی عقیدتی فکری اعتبار سے اپنے بچوں کے
رہنمائی کریں، اخلاقی اعتبار سے رہنمائی کریں، عملی اعتبار سے رہنمائی کریں، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو بہت ساری تربیتی حوالے سے بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تربیت اور پرورش میں فرق رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بچوں کو ہم نے ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ کر دیا، خوراک دے دی، لباس دے دی اور ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کر دیا تو بس ہم نے بچوں کی تربیت کر دی۔ نہیں، تربیت ایک بہت اہم عنصر ہے اور تربیت کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، اور سورہ لقمان اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ لقمان کی روشنی میں بہت سارے اصولوں کو سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔